تو جان اب کیا لگتا ہے آپ کو ایران میں رجیم چینج ممکن ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی خواہش تھی ایک وقت میں اس جنگ سے پہلے؟ مبشر صاحب بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اینڈ آئی وڈ سے کہ اس کا جواب انہی 12 دن کی جنگ میں لکھا ہوا ہے جو ایونٹس ہوئے اور جو جس طریقے کا یو ایس کا رسپانس رہا. دیکھیں گواتمالا سے لے کر عراق تک 64 انسٹنسز ہیں رجیم چینج کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے 50 ملکوں کے اندر, اور ایران کو ایکسیپشن نہیں ہے. بٹ اگین وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایران ایک تقریباً 6-7 ہزار سال پرانی ایک سویلائزیشن ہے, اور یہاں پہ اتنا آسان نہیں رجیم چینج کے پراسپیکٹ کو سکسیسفل کرنا, اسپیشلی آفٹر دا ریولوشن. یہاں پہ جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا تو ٹون یہ تھی کہ ہم رجیم کو چینج کریں گے, اور آہستہ آہستہ وہ ٹون ڈائلیوٹ ہوتے ہوتے اس چیز پہ آ گئی کہ نہیں, ہمیں رجیم چینج نہیں کرنی, دیٹ از آبجیکٹو. اس کا ریزن کیا تھا ان مائی ویو اینڈ ان دی ویو آف مینی ایکسپرٹس؟ ریزن یہ تھا کہ ایران کے جو لوگ تھے جو اپوزیشن فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی گورنمنٹ کے سپورٹ میں آ گئے, اور یونیفائڈ بیانات آنا شروع ہو گئے فرام دا اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ اٹ سیلف. تو میرے خیال میں تو اٹ وڈ بی کاؤنٹر پروڈکٹیو اگر کسی رجیم چینج کی کوشش کی جائے ایران کے اندر, کیونکہ گورنمنٹ کا سپورٹ جتنا اس وقت ہے اتنا بھی نہیں رہا. شاہد احمد خان, امریکہ نے ایک پیس ڈیل بروکر کرائی پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اینڈ دیٹس ناٹ اے سیکرٹ, اٹس این اوپن سیکرٹ. لیکن اب انڈیا کچھ دنوں سے بہت زیادہ جو ہے وربل اٹیکس کر رہا ہے اور تھریٹ کر رہا ہے, اور بڑی انٹیمیڈیٹنگ قسم کی ٹونز ہے, اور انڈیا کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان ریٹیلیٹ کر دے تاکہ وہ یہ کہے کہ ہم نے تو اپنے سیلف ڈیفenس میں یہ کر رہے ہیں. ڈو یو سی اے فردر کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ جو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ول ناٹ ڈو اینی تھنگ لائک دیٹ. پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو انیشیٹ اینی تھنگ. ابھی وہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہوں, یہ جو سر کریک کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے جو رائٹ, اور جو تو وہ اس میں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ پاکستان جو کر رہا ہے وہ اس اے پروگریس فرام لاسٹ گاڈ نوز ہاؤ مینی ڈیکیڈس. تو آہستہ آہستہ اس کریک کے ایریا میں, سر کریک کے ایریا میں پاکستان کر رہا ہے. تو انڈیا کا وہ پوائنٹ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ملٹری بلڈ اپ کر رہے ہیں, رائٹ, اینڈ دے آر پشنگ اٹ, دے آر پمپنگ اپ دیئر سولجرز کہ بس آپ تیار ہو جاؤ. تو وہ پاکستان تو نہیں کرے گا. یہ جو پچھلی وار بھی تھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا کتنا کیلکولیٹڈ رسپانس تھا, اور اٹ واز وار آف نروس. تو وہ لگتا ہے ایسے تھا جیسے جب انڈیا نے کچھ کیا تھا تو پاکستان رائٹ اوے ول ریئیکٹ. تو پاکستان نے تو اس وقت بھی ریئیکٹ نہیں کیا تھا. اس وقت بھی لوگ یہاں جو کامنرز ہیں, جو کامنرز سے مین جو سٹیزنز ہیں, وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں ہمارے پاس ایبلٹی بھی ہے اٹیک کرنے کی یا نہیں. بٹ یو سا کہ کتنی رسپانسبل طریقے سے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے. ایکچولی ود آل ڈیو ریسپیکٹ شاہد احمد خان, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں پھر چلا, پوری یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو نہیں سمجھ آئی وہ ایریا سے سر کریک کیوں نام لیا ہے. کیونکہ وہ پورا ایریا جو ہے وہ ہے جہاں پہ آئل ایکسپلوریشن ہونی ہے, جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان سے ہم آئل لے سکتے ہیں یہاں پہ. وہ اس کو وار زون میں بتا کے آپ ہی کمپنیوں کو ڈرا رہا ہے. وہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایسچوری, رائٹ. تو یو نو دی ریگولر واٹر, دی سویٹ واٹر is meeting with the salty water going into the mangroves ہیں سارے وہاں پہ. that's right. there's a huge potential کہ وہاں پہ بھی oil and gas کے ریزرو ہیں. تو interesting things are happening. تو پاکستان کی اس میں ایک پوزیشن ہے, پاکستان کی پوزیشن جیسے باقی یہ تو پروو ہو چکا نا, پاکستان پوزیشن لیتا ہے اور اس پہ سٹینڈ کرتا ہے. ہم عرصے سے میں پرسنلی سوچا تھا, میں نے کہا ہمیں کیا پاکستان کو کیا ضرورت ہے اپنے پاسپورٹ پہ یہ اسٹیمپ لگانے کی, ناٹ ویلڈ فار اسرائیل. اٹس گڈ انف, دے ہیونٹ ریکگنائز اٹ, بٹ دے میک اے اسٹیٹمنٹ اینڈ دے اسٹینڈ بائی اٹ. ایران کے بارے میں بھی جو ابھی پاکستان نے پوزیشن لی ہے وہ بھی ایک پوزیشن تھی. پیلسٹائن کے بارے میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے, پاکستان بیکمنگ لیڈر ان دیٹ انڈیور, رائٹ. تو یہ تو آپ اپریشیٹ کریں نا پاکستان کو کہ پاکستان پوزیشن لیتا ہے. اور اس میں بھی جو پاکستان پوزیشن لے گا سر کریک پر, تو اب جیسے آپ نے کہا تو ایک اور ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ ایک اور کنٹری بھی ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جائے گا, اکنامک انٹرسٹ اینڈ ان یو ایس ایز ویل, رائٹ. تو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کی جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو ریسنٹلی ان کی کوئی سینس میں نہیں بنتی, اور لوگ سمجھتے کہتے ہیں یار یہ اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی, یہ جو ان کے لیڈرز ہیں ان کا یہ تھاٹ پروسیس کیا ہے. یہ کبھی وہ ایئر چیف کچھ اور کہتا ہے, کبھی وہ کرکٹ گراؤنڈ میں ہاتھ نہیں ملاتے, کبھی وہ اب یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں
یہ کیا ہے یار, what are they talking about? I mean, this doesn't make sense to a common man anywhere. تو مجھے لگتا ہے اسی بیوقوف, I won't say that, but still اگر کوئی اسی قسم کی انہوں نے چیز پاکستان کے ساتھ بھی کر لی تو پھر وہ بھی اسی. شاہد احمد خان میرے ساتھ ہیں, انزا ثاقب میرے ساتھ ہیں. انزا, یہ مجھے بتائیں, آپ کو لگتا ہے انڈیا پاکستان کی جنگ پارٹ 2 ہونے والی ہے؟ جو بیانات آ رہے ہیں انڈین چیف کے, ایئر چیف کے اور انڈین ڈیفنس منسٹر کے اس کے بعد. جہاں تک جنگ کی بات ہے وہاں آئی تھنک اگین میں یہی بات کہوں گی کہ وہ اتنی بری طرح سے پوری دنیا کے آگے ملیٹریلی اسٹریٹجکلی اتنی بری طرح سے کمپرومائز ہوئے ہیں پوری دنیا کے آگے کہ کوئی نہ کوئی انہوں نے ڈرامہ لگا کے رکھنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور ٹو بی آنیسٹ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب جو ہماری طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اور بالکل وہ ٹھیک اسٹیٹمنٹس ہیں, بیکاز آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کسی بھی قسم کی اب خلاف ورزی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی بھی برداشت نہیں کریں گے. ہم ابھی تک اپنے بچوں کو نہیں بھولیں جس طرح کہ بیبی ارتضیٰ تھا. سو ہمارے جتنے انہوں نے اب عورتیں اور بچے شہید کیے تھے, میں واپس اس چیز کی نشاندہی کر دوں کہ یہ ڈیفینیٹلی جتنی یہ مات کھا چکے ہیں ملیٹریلی, آئی تھنک کہ بالکل اس چیز کو وہ ہوش کے ناخن نے. اور آئی تھنک کہ صرف اور صرف آپ کو پتہ ہے کہ مودی کی پولیٹیکل پاور اتنی کمپرومائزڈ ہے مور دین ایور. اب آپ یہ دیکھیں نیتن یاہو اور مودی ایک سیم بلو پرنٹ فالو کرتے ہیں کہ جی پہلے ایک فالس نیریٹو کریٹ کرو اور پھر اپنے ساتھ جس طرح مودی نے گودی میڈیا کو ملایا ہوا ہے جی سینسیشنلائز کریں چیزوں کو جہاں کے جو فیکٹس کے اوپر بات نہیں ہوتی. تو آئی تھنک ایک فیئر کریٹ کرنے کی کوشش کریں ڈیفینیٹلی. اور اس کا ان کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پاکستان نے بہت منہ توڑ جواب دینا ہے. اور اب یہ صرف ہم ایک ریجنل ڈیٹرنس کریٹ نہیں کریں گے. آئی تھنک اس دفعہ ہمارے پاس پورا حق ہے کہ ہم obviously نیوکلیئر کیپیبلٹیز بوتھ دا کنٹریز. سو آئی تھنک سیکورٹی سچویشن اسی میں بہتر ہے دونوں ممالک کے لیے کہ اب کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل سیز فائر اور کوئی خلاف ورزی نہ ہو. لیکن انزا ویری کوئکلی یس اور نو, کیا آپ کے خیال میں ہندوستان ان قریب اگلے 2-3 ہفتے میں دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ جی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آن دا فیس آف اٹ تو نہیں کریں گے, لیکن ڈیفینیٹلی جہاں تک میری یہ پرسنل رائے ہے کہ جتنی پراکسیز وہ انوالو کر چکے ہیں ہمارے کنٹری میں, ویدر اٹس کے پی بلوچستان, وہاں سے کوئی نہ کوئی سیکورٹی سچویشن آزاد کشمیر. جی بالکل. تو لگ رہا ہے آپ کو؟ جی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی کوئی شرارت تو کریں گے, لیکن اس چیز کے لیے بھی پریپیئرڈ رہیں کہ یہاں سے بہت اسٹرانگ ایک رسپانس آئے گا. سو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فل فلیج وار یا کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا. وہ ایک دفعہ شروع تو کریں نا, فل فلیج تو ہم خود کر لیں گے, ہمیں موقع چاہیے اب. ٹھیک ہے نا سر, آئی تھنک یہ بس انہوں نے ایک ڈرامہ لگایا ہوا. آئی تھنک مودی کو اپنی کہیں نہ کہیں پوزیشن اور فیس سیونگ پوری دنیا کے آگے کرنی ہے, تو بری طرح ذلیل ہو چکے ہیں. آئی تھنک کہ وہ تھوڑے سے بس تھیٹرکس ہی ہیں.